بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہمارے دلوں پہ صرف اجارہ علی کا ہے۔ تمام عاشقوں کو ولادت آمد مولا علی بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم آپ کے فرامین سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کے فرامین کیسے ہوں گے، یہ اس بات سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور نبوت کی تکمیل کے بعد آپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں سن لو، جس جس کا میں محمد مصطفیٰ مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ آئیں مولا علی علیہ السلام کے فرامین سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر قتل کر دینے والا زہر ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عاقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہے؟ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہے، دوسرا وہ عمل جس کی شفقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ یقین رکھتے ہوئے سو رہنا اس نماز سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں ادا کی جائے۔ جس نے لالچ کو شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہوا، اور جس نے زبان کو اپنا فرما روا بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ بخل عار ہے اور بزدلی عیب ہے، اور ناداری ذہین آدمی کو ایسا گونگا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی حجت پیش نہیں کر سکتا، اور مفلس آدمی اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے، اور بیچارگی ایک آفت ہے، اور صبر شجاعت ہے، زہد دولت ہے، اور پرہیزگاری ڈھال ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عاقل کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے، اور زندہ دلی محبت کا پھندا ہے، اور بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا، لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے بھی بیچارہ وہ جو بنے بنائے دوست کھو بیٹھے۔ جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو، نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو، فخر ہو۔ بھوکے شریف اور سیر شکم کمینے کے جملے سے خائف رہو۔ آج عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے گا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک زمانہ آئے گا جس میں غافل خور کے سوا کوئی مقرب سلطان نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ظرف نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہ سمجھا جائے گا،
اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلہ رحمی کر کے احسان جتلائیں گے، عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالا تر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی امارت اور ہیجڑوں کے بلبوتے پر ہوگی۔ کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشت ناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں، حسن خلق جیسا کوئی ہم نشیں نہیں، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔ قلیل العیال ہونا دو تونگریوں میں سے ایک ہے۔ ایک دوسرے سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ ہر آنے والا پیچھے ہٹتا ہے، اور جو ہٹ گیا گویا وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کسی قوم کے کیے پر خوش ہونے والا ایسا ہے جیسے اس قوم کا شریک کار ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پر رکھے، اس سے بدگمانی رکھنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرو۔ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جس سے وہ لا علم ہوتے ہیں۔ جو شخص آراء کا ہر رخ سے سامنا کرتا ہے وہ خطا کے مقامات کو پہچان لیتا ہے۔ عقلیں زیادہ تر خواہشات کی بجلیوں کی چھاؤں میں قتل ہوتی ہیں۔ شریف آدمی کا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیوب اسے معلوم ہوں ان کی طرف دھیان نہ کرے۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ خاموشی بڑھ جائے تو ہیبت بڑھ جاتی ہے، اور انصاف زیادہ ہوگا تو مستقل دوست زیادہ ہوں گے۔ مہربانی کرنے سے قدر و قیمت میں عظمت آ جاتی ہے۔ تواضع نعمت ناتمام کر دیتی ہے۔ سرداری کے لیے دوسروں کا معاشی بوجھ برداشت کرنا لازم ہے، اور عادلانہ سیرت سے جانی دشمن زیر ہو جاتا ہے۔ جاہل سے دانش مندانہ برتاؤ کرنے سے اس کے خلاف اپنے مددگار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لالچی آدمی ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ عورتوں کی بہترین اور مردوں کی بدترین خصلتیں یہ ہیں: تکبر، بزدلی اور کنجوسی۔ چنانچہ عورت جب متکبر ہوگی تو اپنا نفس کسی کو قابو میں نہ دے گی، کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور اگر بزدل ہوگی تو ہر اس چیز سے خوف کھا جائے گی جو اس کی راہ روکے۔ علی حق علی